تو یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم انسداد دہشت گردی کی جو معاونت ہے یہ تو بائیڈن کے زمانے سے ہو رہی ہے. اب اس کے اندر میں ایک چیز کہتا چلوں کہ دیکھیے اس طرح کی جو انٹیلیجنس ہے وہ یکا یک جنریٹ نہیں ہوتی. یعنی جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے دفتر سنبھالنے کے فوراً بعد فون کیا کہ جی وہ بندہ فلانی جگہ پہ ہے اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک ڈیولپ ہوتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے. تو ظاہر ہے سی آئی اے جو ہے وہ لک آؤٹ پہ ہوگی اس بندے کے لیے, ان کے پاس کلوز ہوں گے. وہ اب کس حد تک انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی, کس حد تک ہمارے پاس انفارمیشن تھی, یہ تو ظاہر ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ان کے پاس انفارمیشن تھی, انہوں نے ہمیں پاس آن کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک معاونت کا معاملہ تو رہا ہے اور وہ بائیڈن کے زمانے سے چل رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوور دا ہرائزن کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹیز کی بھی بات ہو رہی تھی. اور یہ جو عبوری حکومت ہے طالبان کی, اب تو خیر کیا عبوری کیا مستقلی ہو گئی ہوئی ہے, یہ انہوں نے ایک بیچ میں الزام بھی لگایا تھا کہ جی ہم نے امریکہ کو اجازت دی ہے کہ وہ ڈرونز جو ہے وہ فلائی کر سکے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایریا ہے جس کے اندر شراکت ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پوائنٹ آف کنورجنس ہے, کیونکہ جو افغانستان کے اندر اس وقت یہ طالبان ہیں, انہوں نے جو پاکستانی دہشت گرد گروپس ہیں ان کو پناہ دی ہوئی ہے, اور ہمارے پاس اب یہ واضح ثبوت بھی آ چکا ہوا ہے کہ باضابطہ افغان جو فوجی ہیں, ان کی جو بھی فوج ہے whatever you might call it, اس کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹی ٹی پی کے پاس سینکچوریز ہیں وہاں پر موجود, جن کو ہم نے ان ٹھکانوں کو ہم نے جو ہے وہ ہٹ بھی کیا ہے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو امریکہ نے کہا ہے کہ جو ساز و سامان ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی ہم واپس لینا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی پاکستان نے 2 دفعہ جو ہے اس کا ذکر کیا اور اس میں امریکہ کی جو پوزیشن ہے اس کو سپورٹ کیا. اور اس لیے سپورٹ کیا, اب ظاہر ہے ہم امریکہ کی مدد تو نہیں کر سکتے کہ وہ تو امریکہ کا اور ان کا معاملہ ہے کہ امریکہ کیسے جو ہے وہ ساز و سامان واپس لے گا. لیکن ہم نے جو ایک بات کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے, اور کہا ہے ہم نے کہ چونکہ یہ ساز و سامان جو ہے اس سے ان کی صلاحیت میں, دہشت گردانہ کارروائی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے, اس لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے یہ امن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ جیسے تیسے بھی وہ چاہے تو یہ ساز و سامان جو ہے اس کو واپس لینا چاہیے. تو یہ ہے صورتحال. باقی رہی دیکھیں ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل شخص ہے. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. انہوں نے بیٹھے بٹھائے وہ ادھر ان کا جو وہ ٹروتھ سوشل ہے, وہ جو بھی ان کا وہ جو پلیٹ فارم ہے جی, ہاں, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ اب مجھے ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ کہ جی رشیا از bombing the hell out of Ukraine and that's not, just get to the table, I will slap sanctions, banking sanctions and something else. And وہ چلا گیا. اس کے بعد اسی دن وہ ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی وہ بتائیں کہ وہ کیا, تو ہی سیڈ کہ بٹ Putin is doing what anyone in his place would do. اور وہ جو پہلے جو I don't know what you call it, وہ ٹویٹ ہے یا جو بھی ہے ٹروتھ اسٹوری, وہ جو انہوں نے اپنا پیغام اس پہ لکھا, چند گھنٹوں کے بعد جو ہے انہوں نے پوزیشن جو ہے وہ تبدیل کر لی. اچھا, اسی طرح انہوں نے کہا شی جن پنگ کے بارے میں کہ he is a very smart man, he controls 1.4 billion people, so he is a very smart. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ he is certainly fascinated by strong men, whether it's Putin, whether it's
شی ویدر اٹس کم جونگ ان، ایک ٹرمپ صاحب کا جو ہے وہ ایک فیسنیشن ہے. اور جو اس وقت جس قسم کے ایگزیکٹو جو وہ آرڈرز جو ہے وہ ڈائریکٹیوز پاس کر رہے ہیں، ان سے بھی وہ بھی ہی اسکیٹنگ آن تھن کانسٹیٹیوشنل آئس. جی اور تو ہم بالکل اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو ایک جس طرح کا ایک اندرونی نظام وضع کیا گیا تھا امریکہ میں، وہ اس نظام کو توڑنا چاہ رہے ہیں. اور اس ٹوٹ پھوٹ کا جو نتیجہ ہے وہ یقیناً جو ہے وہ مثبت نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جی اب بات بالکل کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو آپ نے ذکر کیا اندرونی معاملات کا، اس میں آپ دیکھیں نا جو ٹیرفس اس نے لگانے ہیں. اب ایک مذاق بنا ہوا ہے، اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، لوگ کہتے ہیں جی پیر کے دن کہتا ہے ٹیرف لگے گا، منگل کو کہتا ہے نہیں لگے گا، بدھ کو کہتا ہے پھر لگے گا. تو ابھی تک میکسیکو اور ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پھڈا ہی چل رہا ہے. تو ایک وہ کانسٹیٹیوشنل مسائل. وہ آپ نے دیکھا ہی ہے نا، وہ جو کینیڈا کی جو وزیر خارجہ ہیں میلنی جولی، انہوں نے تو کہا کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے، یہ مطلب ہر 10 دن کے بعد 30 days کا پیریڈ، اینڈ you can't do business like this. مجھے نہیں پتا she was on CNN اور I think she was on CNN and she said کہ انویسٹمنٹ جو ہے اور بزنس جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال میں تو ہو نہیں سکتا. اب بات یہ ہے کہ میں جو ہے اکانومسٹ نہیں، لیکن کامن سینس کیا کہتی ہے. اب مطلب آپ نے آٹوموٹیو انڈسٹری کے اوپر اگر ٹیرف لگا دیا، اور اگر اس کی جو سپلائی چین اور اس کی جو مینوفیکچرنگ چین ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہے میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں، اور پارٹس جو ہیں وہ دے آر کراسنگ بارڈرز، تو ظاہر ہے اس کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کی قیمت تو بڑھ جانی ہے. یہ تو میرے جیسے نووس کو بھی پتا ہے who has no business sense کہ بھائی اس کی قیمت بڑھ جانی ہے. تو اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ہی از اے پروٹیکشنسٹ. جی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ once again I am not an economist, so maybe some economists would say کہ جی مطلب فری ٹریڈ ان دا سینس آف ایبسولوٹلی فری ٹریڈ تو کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوا. آپ کچھ انڈسٹریز کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بٹ دا فیکٹ از کہ جو تجارت جو ہے جب آپ کھولتے ہیں تو اس سے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عام طور پر دونوں اطراف کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو اگر آپ پروٹیکشنزم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ نقصان ہونے کا ہی اندیشہ ہے. بالکل نقصان کا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ابھی کافی سارے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو ایک دو سوالات بھی لے لیتے ہیں. یہ ایک ہمارے ویور جو ہیں محمد نصیر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں شاہ جی ٹرمپ از ریلائبل ان یور اوپینین. میرے خیال سے آپ نے پارٹی تو ایڈریس کر ہی دیا اس کو کہ انپریڈکٹیبل ہے. بھارت پاکستان کے حوالے سے میرے خیال سے ان کی جاننا چاہ رہے ہیں. وہ بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلائبلٹی یا انریلائبلٹی کا تو ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ ہے. ابھی تک تو انہوں نے حلیفوں کو جوتیاں زیادہ ماری ہیں اور حریفوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ایک گزشتہ پروگرام میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ جو پوائنٹس آف کنورجنس ہے اس کے اوپر ایشو بیسڈ ہم تعلقات جو ہے وہ رکھیں، اور بلو دا ریڈار. اس میں یہ ہے کہ وہ ان کا انٹرسٹ ہے جس حوالے سے. اب دیکھیں نا، ٹرمپ اگر ٹرانزیکشنل ہے، اور یہ جو منرلز ڈیل جو ہے، یہ خواہ وہ یوکرین کے حوالے سے ہو، خواہ وہ یہ گرین لینڈ والا جو مسئلہ شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے ہو، he wants to squeeze people and he wants to get money. He wants to fill his own coffers. تو ہم جیسے آپ نے بات کی اس کی آئی ٹی کی آپ نے بات کی، اور یہ صرف ٹرمپ کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بارہا کہا ہے تحریر میں بھی اور آپ کے پروگرام پہ بھی
کہ دیکھیے جو چیزیں ہم کو کرنی چاہیے اس کے لیے ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی باہر سے آ کے ہمیں بتائے کہ تم یہ کام کرو. یعنی صحیح. مطلب مثلا جی ایس پی پلس کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ ان کی ایک لسٹ ہے جس میں وہ آپ نے باکسز چیک کر independence of judiciary and rule of law and constitutionalism and climate this that and the other. اب یہ کرنے کے لیے کوئی ضروری تو نہیں کہ ہمیں یورپین یونین جو ہے وہ آ کے کہے تو تبھی ہمیں یہ کرنا چاہیے, تو اپنے ہمارے اپنے حق میں ہے نا. اسی درست. طرح اپنی ایکسپورٹس جو ہیں یا اپنا جو اسکل سیٹ ہے اس کو ڈائیورسفائی کرنے کے لیے, اس میں تنوع لانے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور ہمیں آ کے یہ کہے, ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ابھی آئی ایگری. مثال کے طور پہ جو ریمیٹنس جو آتی ہے, ترسیلات زر جو ہے, وہ ترسیلات زر میں ہمارے بہت سارے بلو کالر ورکرز ہیں جو گلف کے ممالک میں, وائٹ کالر بھی ہیں. اب دنیا کے مختلف ممالک نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈیولپڈ ممالک ہیں جہاں پہ جن کی جو معیشتیں ہیں وہ قوی ہیں, توانا ہیں, لیکن ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ایج کر رہی ہے, تو انہوں نے باضابطہ ٹارگٹ کیا ہے. دے فیسیلیٹیٹ the export of human resource, high end human resource. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں, اس میں کسی کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ آپ کی جو ترسیلات زر جو ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ نہیں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ڈائیورسفائی کرنا ہے, اپنے اسکل سیٹ کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی باہر سے آ کے بتائے یا ہمیں یہ خیال آئے کہ یار یہ ٹرمپ کے فائدے میں ہے اس لیے ہمیں کرنا چاہیے. وہی ہمارے بھی فائدے میں. تو یہ بالکل. وہ ایریا ہے کہ جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ہم نے وی ہیو ٹو پلے ود ان دس اسپیس. ابھی دیکھیں نا, بالکل. یہ جو بار گزشتہ کئی سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے, اور اس میں ٹرمپ جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے بھی بہت بڑھاوا ملا.